अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत ये है कि साथ में सैफुल्लाह साहब। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात करते आए हैं और अभी भी रिसेंटली जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस की जो ब्रूटैलिटी हमें नज़र आती है, जिस तरीके से इंडिया वहाँ पर नहते लोगों को मार रहा है, पाकिस्तान की जानिब से जो सपोर्ट है, पाकिस्तान ने हमेशा से डे फर्स्ट से जो कश्मीर का इशू है उसको फर्स्ट एजेंडा के तौर पे रखा है। कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हों, हमें जो है वो इंडिया की जितनी वहाँ पर जो इंडियन फौज है उनकी जो दहशत गर्दी है, अब मैं वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ करूँ दहशत गर्दी, उससे हमें छुटकारा जो है वो हासिल हो। जब हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर डिफरेंट एजेस के लोग हमें नज़र आते हैं प्रोटेस्ट करते हुए इंडिया के ख़िलाफ़, वहाँ पर हमें जो ख़वातीन हैं वो हमें फ्रंट लेयर पे हमें नज़र आती हैं। हमारे साथ जो आज की सेलिब्रिटी हैं जिनसे हम खुसूसी तौर पर बातचीत करेंगे, जो कि ख़ुद भी बिलोंग करती हैं कश्मीर से, मिशाल मलक साहिबा, उनसे हम ये बातचीत करेंगे। मैम, थैंक यू वेरी मच हैविंग अ टाइम। मैम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि अभी 26 जनवरी अभी गुजरा, भारत अपना जो है नेशनल डेमोक्रेसी डे बना रहा है, क्या ये सबसे बड़ा मजाक नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा सर, ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप को एक साइड पे कहना हिंदुस्तान का कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और दूसरी तरफ जो फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी भी इंसान का, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम, सॉवरेनिटी का राइट, तो वो तो इन्होंने पूरी कौम का छीना हुआ है। तो इनको कौन सी लेजिटिमेसी बनती है कि ये अपनी आज़ादी के दावेदार बने, हकदार बने, और इनके पास वो उसका आज़ादी का फ्लैग हो, और किसी और कौम का जो राइट है, जो उस पर करारदादे हैं, उसके ऊपर जबरन कब्जा किया हो। ठीक है। अच्छा, अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जो एक्स CM हैं, जो भी गुजर के जाता है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, महबूबा मुफ्ती अभी भी हैं, फारूक अब्दुल्ला उससे पहले थे, उनका ये इतना एक्सपीरियंस उनके, यानी कि जिस तरीके से वो वहाँ पर हुकूमत करते हैं, तो एट दी एंड वो भी यही बात करते हैं कि नेगोशिएट करना होगा, कश्मीरियों को राइट देना होगा इंडिया को, वो यही बात पावर करा रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि इंडिया उनकी बात को सीरियस ले रहा है? देखिए, आपको पहले तो ये डायनामिक्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि हिंदुस्तान की जो स्टेट है या जो उनकी ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन के अंदर सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है और इंडियन पुलिस नहीं है। वहाँ पे जो लोग, जो ओहदेदार हैं, जो सेंटर जो दिल्ली बनता है उसके सर्वेंट्स हैं वो, या उनकी लाइन जो लोग होते हैं, उसमें से वहाँ पे पपेट, वहाँ पे पार्लियामेंट भी है, और उस पपेट पार्लियामेंट के वो जो ढोंग चाहते हैं डेमोक्रेसी का, जो बंदूक के तले इलेक्शंस कराए जाते हैं और जो लोग उसको विन करते हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, दे विल ऑल टो द लाइन ऑफ दिल्ली, क्योंकि यही असेंबलीज हैं जो कि लेजिटिमाइज करती हैं वो काले कवानीन जिसके थ्रू हिंदुस्तान वहाँ पे उसने कब्जा किया। तो इनको ये सिर्फ इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, आप कभी भी ये मत समझें कि ये स्टेटमेंट्स जेन्युइन है। ये एक फायर फाइटर का जो काम होता है ना, जब आप एक मर्डर कर देते हैं या एक जगह पे आप अनरेस्ट ले आते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए अनाउंस कर देती है यही पपेट हुकूमतें कि भी निगोसिएशन होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, ताकि कूल डाउन किया जाए अवाम का टेम्परेचर। मींस के कश्मीरियों को ये बावर कराया जाए कि हम ही आपके हमदर्द हैं और जो फैसला हम करेंगे वही होगा। हम देखते हैं कि जैसे बुरहान वानी का जब एक सोशल मीडिया का हीरो हमें नज़र आता है, तो उसकी जब शहादत हुई तो उसके बाद हमने देखा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम के जो वहाँ की तालिबात हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो कि बिल्कुल भी इससे पहले मूवमेंट में आगे नहीं निकली, इस फ्रीडम मूवमेंट में, वो बच्चियाँ भी छोटी छोटी अब जो है वो इस इंडियन जो एग्रेशन है या जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट। ये क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी पहुँच जाती है पाकिस्तान में, दुनिया भर में। मगर ऑन रिकॉर्ड मैं स्ट्रेट करना चाहूँगी इस बात पे कि अर्ली 90s में भी स्टूडेंट्स निकलती थी बाहर की लड़कियाँ, उससे पहले भी निकलती थी, मगर अब क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी पहुँच जाती है पाकिस्तान और दुनिया भर में, और अब तो वो लीड ले रही हैं। जो आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि वो जिस तरह बाहर निकली हुई हैं, जिस तरह वो तहरीक को आगे लेके चल रही हैं, दिस इज़ एग्जेम्पलरी के। और मगर साथ ही साथ ये भी दुख होता है कि ये उनके यूनिफॉर्म्स में पढ़ने लिखने के डेज होते हैं, वो जो वक्त होता है कॉलेज स्कूल में जाने का, वो वक्त उनका सड़कों पे
گزرتا ہے, پتھراؤ ان کے اوپر ہوتا ہے انڈین فورسز کی طرف سے, ان کے کلاس روم میں انڈین فورسز آ جاتی ہیں, گرینیڈ اٹیکس ہوتے ہیں کالجز اور اسکولز کے باہر, چھاؤنیاں بن جاتی ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی کہاں پہ کریں. تو پڑھائی کے لیے بھی وہ ڈر کے اپنے گھروں میں جا کے پڑھائی کرتے ہیں, کیونکہ کرفیو لگ جاتا ہے, اسکولز کالجز بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں تک کہ ان کو اسکول بیگ بھی ان پروٹیسٹ ان کو جلانے پڑے ہیں کافی دفعہ, جو کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی بک اور کاپی اور پینسل اور بیگ ہوتا ہے اس ایج کے اندر, کیئر فری ٹائم ہوتا ہے, آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا, مگر ان کے لیے کتنی زیادہ ٹف ٹائم ہے کہ وہ ایک آکوپیشن کو فائٹ کرنے میں بھی اپنی جو زندگی کا جو ایک ایسٹ اپنا کریئر موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے یوتھ کا, تو وہ بھی ان کا ہندوستان ان سے چھین رہا ہے, تاکہ وہاں کی جتنا بھی یوتھ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کا وہ ان پڑھ اور جاہل ہو جائے, کیونکہ جو فیوچر ہے ایک قوم کا وہ ہماری یوتھ ہے. ان کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, سڑکوں پر نکلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن کو لوگ باہر نہ نکلیں, پروٹیسٹ نہ کریں. لیکن جب دوسری جانب اب انڈیا کی جانب دیکھیں تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ان کو تو پاکستان اسپانسر کر رہا ہے, تو پاکستان ان کی بیکنگ کر رہا ہے. تو یہ اسے کیسے دیکھتی ہے؟ تو یہ تو پیورلی کشمیری ہمیں وہ نظر آتے ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں, جو کہ وہاں پر گولیاں کھا رہے ہیں, پہلے گنوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو انڈیا کیا سمجھتی ہے کہ اس کا جو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے ایشو؟ ایبسلیوٹلی, بیکاز یہ گلٹی ہیں اپنا جو وڈ ونگ کرنے اور کیموفلیج کرنے کے لیے جو اٹراسٹیز ہیں, جو ظلم یہ وہاں پہ کر رہے ہیں, اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایک بلیم گیم ٹیکٹک ان کی صدیوں سے چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی موومنٹ ہو, جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ کسی اسپانسرشپ کی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے ایک ایکسٹریم آپ کی سیکریفائز ہوتی ہے کہ آپ اپنی جان بھی قربان کر دیں اپنی اسٹرگل کے لیے, کیونکہ آپ کے اندر وہ ایک کنوکشن ہوتی ہے. وہاں تو بھوک اور پیاس سے لوگ مارے جا رہے ہیں, مہینہ فوڈ سپلائیز بند کر دی جاتی ہیں, ہاسپٹلز کو بند کر دیا جاتا ہے, ایمبولینسز پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے, ٹیلی فون لائنز, انٹرنیٹ, ایوری تھنگ از ایٹ ہالٹ, کلوز کر دیا جاتا ہے, مگر موومنٹ جو ہے اس کو بند نہیں کر سکا ہندوستان. تو یہ ان کی ان ایکسکیوزز پہ ہم لوگوں کی جو موومنٹ جو آپ نے بھی بات کی ہے, اٹس پیورلی انڈیجنس موومنٹ, اور اس کو چاہے کوئی بھی ہمیں سپورٹ کرے دنیا بھر کے اندر, بیکاز ہم حق پر ہیں, ہم سچ پر ہیں, وی ہیو UN ریزولوشنز آن اٹ. ہماری بڑی جسٹ اور لیگل ایک اسٹرگل ہے, اور یہ ایک میجورٹی پر امن تحریک ہے ہماری 8 لاکھ ہندوستان کے آکوپیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, جب بھی بات ہوتی ہے انڈیا کی اور پاکستان کی جو ریلیشنس ہیں ان میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ سے پاکستان کو جو فرسٹ ایجنڈا ہوتا ہے وہ ہمیں کشمیر نظر آتا ہے کہ جب تک انڈیا کشمیر کو نہیں فوکس کرے گا, کشمیر پہ بات نہیں کرے گا, ہم نہیں انڈیا کے ساتھ بات کر سکتے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت جو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ ہماری خواہش تو ہمیشہ اس سے رہی ہے کشمیریوں کی, اور کہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو, کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو. ہمیں پرسنلی کوئی مخالفت نہیں ہے ہندوستان سے, پاکستانیوں سے بھی بہت ہمیں پیار ہے, مگر جب اسٹیٹ پالیسی کی بات آتی ہے, جب ہندوستان کی جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے, ہمارے اوپر روز بلڈ شیڈ ہو رہا ہے, اور بہت دفعہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ڈائلاگ شروع کیا جائے گا, مگر آپ سیریز آف ڈائلاگز دیکھ لیں, پاکستان کی انٹینشن ہمیشہ اچھی رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے, مگر ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے. وہ صرف اس ڈائلاگ کو یوز کرتے ہیں ٹائم گین کرنے کے لیے, جو ایک ٹروپی ڈرامہ وہ لوگ کرتے ہیں. تو اب ہم لوگوں کا وہ جو ڈائلاگ انسٹیٹیوشن میں اعتبار ہی جو ہے ختم ہو گیا, کیونکہ ہندوستان ہی اگریسر ہے جس نے آکوپائی کیا ہوا ہے, اور وہ اس میں سے کچھ بھی شملہ ایگریمنٹ 1960s سے دیکھ لیں اب تک جتنی بھی ڈائلاگز ہوئے ہیں آپس میں, ان میں سے کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا, حالات بہتر نہیں ہو سکے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو سکا کوشش, مگر کشمیریوں نے ہمیشہ ساتھ دیا کہ ڈائلاگ ہو, چاہے وہ آگرہ سمٹ ہو, چاہے وہ لاہور ریکارڈ ہو, ہمیشہ کوشش کی کہ ہم لوگ اس مسئلے کو, سب کی جو کنسرنز ہیں پاکستان انڈیا کی,
ساتھ لے کے چلے, مگر ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ دیا. ٹھیک ہے منسٹر, آپ نے بات کی کہ جو وہاں پر بچے بھی نکل رہے ہیں, طالبات نکل رہے ہیں, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی ہمیں خواتین نظر آتی ہیں, جیسے کہ آپ ایک خود مثال ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایک فریڈم کی لڑائی لڑ رہی ہیں. لیکن جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو خواتین ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں, جو لیڈر میں مینشن کرنا چاہوں گا, جو آسیہ اندرابی جو وہاں پر لڑ رہی ہیں, ان کے اپنے ہسبینڈ کتنے عرصے سے وہاں پر قید ہیں آپ جانتی ہوں. تو ان لوگوں کو, خواتین کو کیا ڈر ہے اس وقت انڈیا سے؟ وہ کیوں خواتین کو کیوں قید کر رہا ہے, انہیں کیوں نظر بند کر رہا ہے, ان پہ کیوں کیس ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہندوستان کی انہوں نے کسی کو نہیں بخشا وہاں پہ, چاہے عام عوام ہو, چاہے ہماری لیڈرشپ ہو, اور اسپیشلی خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے, اور اس میں یہاں اندرابی صاحبہ ہیں, پروینہ آہنگر ہیں, بہت سی ہماری عظیم خواتین ہیں جو کہ ہماری تحریک کو وہاں پہ بھی چلا رہی ہیں. میں اگر اپنی ساس کی کہانیاں سنا دوں, جتنا ٹارچر ان پر ہوا ہے, جب ان کا ایک ہی لوتا بیٹا ہے یاسین, میری نندوں کے ساتھ جتنا ٹارچر ہوا ہے, ان کے پاؤں کے اوپر آج تک ناخن نہیں ہوئے, ان پہ اسٹیپ کیا تھا انڈین آرمی نے, اپنی گنز اور ڈیگرز ڈالے تھے, تو ان کے تو سر کے بال گر گئے. بہت کہانیاں ہیں. اور میری کیونکہ جو اسٹرگل ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ پاکستان اور کشمیر, ایک یاسین صاحب کی بھی وائف ہونے کے ناطے بھی, اور دوسرا کہ پاکستان سے بھی میرا جو رشتہ ہے, اور جو پھر کشمیر کے اندر بھی جو ہے جو ایک بانڈ بن گیا ہے, اور ایک پبلک میرج ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بھی میری والدہ کی سائڈ بھی کشمیری ہے, مگر یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہمارے اوپر کچھ زیادہ ان کو پسند ہے ٹارچر کرنا. ہماری جو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, اور اس میں صرف ہم نے کوئی 60 days میکسیمم ساتھ گزارے ہیں اتنے بڑے عرصے میں, اور ویزا بھی بہت مشکل سے جو کبھی بھی ملا. تو جب بھی کبھی میں وہاں پہ گئی, دلی کی سڑکوں پہ راتیں گزاری ہیں ہم لوگوں نے. دودھ پیتی میری بچی ہوتی تھی, اس کو دودھ پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ان سڑکوں پہ. RSS ہمیں اٹیک کرتی تھی, شیو سینا اٹیک کرتی تھی, ان کی پولیس اٹیک کرتی تھی, ہمیں گالیاں دی جاتی تھی. میں اجمیر شریف گئی, مجھے وہاں پہ بوتلیں ماری, میں زخمی ہو گئی وہاں پہ. پھر میرے شوہر پہ اٹیک ہوئے, مگر پرسنلی کچھ چیزوں پہ زیادہ میرے پہ اٹیکس بھی ہوئے کیونکہ میں پاکستان سے وہاں پہ جا رہی تھی. پھر سری نگر میں بہت دفعہ اٹیکس ہوئے. پھر یہ جان بوجھ کے ہندوستان کی اسٹیٹ ہر دفعہ یاسین صاحب کو جیلوں میں بند کر دیتی تھی, تاکہ جب میں وہاں پہ جاؤں تو جیلوں میں جا کے میں ان کو ملوں. اور یقین کریں صاحب, جب میں ملنے جاتی تھی ان کو جیلوں کے اندر, تو مجھے صرف 5 منٹ ملنے دیا جاتا تھا, اجازت ہی نہیں دی جاتی تھی کہ میں ان کے ساتھ بات کوئی کر سکوں, کوئی بات ہو سکے, کوئی انٹریکشن. اور ذلیل کرتے ہیں, امیڈیٹ کرتے ہیں, باڈی سرچر ایسی کرتے ہیں. بیٹی کو اتنا انہوں نے اٹیک کیا, میری چھوٹی سی بیٹی کو. میں نے کسی کی نہیں سنا کہ کسی کے لیڈر کے بچے کو اس طرح اٹیک کیا, جس طرح یہ دودھ پیتی بچی کے انہوں نے باڈی سرچ کیے. یہ اس کے پیمپرز پھاڑ دیتے تھے, ہر دفعہ بال کھینچتے تھے, گالیاں دیتے تھے. تو یہ جس کرب سے میں گزری ہوں, مگر پھر بھی میں چاہتی ہوں میں اپنے گھر واپس جاؤں, مگر کیسے جاؤں؟ نہ یہ ہمیں تو لینڈ بھی نہیں کرنے دیتے وہاں پہ. ایروپلین میں ہی 5-5 گھنٹے بٹھا دیتے ہیں جب وہاں پہ لینڈ کرتا ہے دلی کے ایئرپورٹ پہ. پھر لے جاتے ہیں انٹروگیشنز کے لیے, اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اور ہو تو وہ بھاگ جائے اس مسئلے میں سے. مگر کیونکہ میری ایک شادی صرف ایک حریت رہنما سے نہیں ہوئی, ایک کاز سے ہوئی ہے. اور ہمارے اوپر یہ میں سمجھتی ہوں فرض ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے شہید ہو گئے, ہم ان کی آواز بنیں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی آواز بنیں. جی نے دیکھا کہ جس طریقے سے انڈیا بات کرتا ہے, ہیومینٹی کی بات کرتا ہے, جس طریقے سے بات کرتا ہے کہ جی ہم انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں, یہ کوئی پاکستان کی جانب سے, یا میں ایک اکیلا یہ سولو پروگرام نہیں کر رہا, یہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں کہ جو خود بیسیکلی کشمیر ہو, جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا. آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پر جو ایک عام شہری ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہوگا, کیا بربریت کی جاتی ہوگی. وشال ملک صاحبہ, جب ہم بات کرتے ہیں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں, تو مسلم جتنے ممالک بڑے ہمیں نظر آتے ہیں, ریسنٹلی ابھی ہمیں ٹرکی نظر آ رہا ہے, جو لیڈنگ کوئی بھی یروشلم کا بھی ایشو ہو اس میں ہمیں ٹرکی نظر آتا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو بڑے مسلم ممالک ہیں ان کو بیٹھ کر اس دباؤ ڈالنا چاہیے انڈیا پر کہ اس ایشو کو سالو کرے, اور جتنی بھی وہ وہاں پر خلاف ورزیاں کر رہا ہے انڈیا, ان سے اس کو باز رکھا جائے؟ یہ جتنا ہو سکتا ہے, جتنا بھی ہم انگیج کریں, جتنا ہم انٹرنیشنل پریشر گیدر کریں, اور OIC کے تھرو اس کو مور افیکٹو باڈی بنائیں. صرف وہ ایک یہ نہ ہو کہ صرف کوئی قرارداد پاس کیا, بلکہ اس کو پاس کرنے کے بغیر امپلیمنٹ کرائیں.
پریشر گارنر کریں جو ہندوستان کے اوپر, اور اس کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان ہو یا کشمیر کاز جو ہے یہ اکیلی صرف کشمیریوں کی کاز نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر گلوبلائزیشن کا دور ہے, امن کی پیغام ہے, امن سے پرامن طریقے سے حل کیا جائے. ہندوستان کے اپنے اکنامک انٹرسٹ میں ہے کہ وہ کشمیر کو چھوڑ دے, جو وہ وہاں پہ اپنا ڈیفینس ایکسپینڈیچر لگا رہا ہے, اتنا اربوں لگا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں مل رہا. کیونکہ کشمیری جو قوم ہے ہماری, یہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا لیں 5000 سال سے لے کر اب تک کوئی بھی فورن آکوپیشن جو ہے وہ ہمارے اوپر قبضہ نہیں کر سکتی. ہمارے اندر وہ جو ہے نا فیئر کب کے نکل گئے, فیئرز جو ہوتے ہیں کہ جان مال بھوک پیاس عزت اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے قوم کو آزادی دلوانی ہے. تو اس کے اندر صرف OIC ٹرکی بھی اپنا رول اس نے بھی پلے کیا ہے, مگر اور بھی زیادہ اس کو کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن جانی چاہیے مسلم امہ کو یونائٹ کرنے کے لیے, اور ان کو کنونس کیا جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں اور اس ریجن میں امن آئے اور آپ چاہتے ہیں زیادہ ٹریڈ ہو اس ریجن کے ساتھ, تو جو سب سے بڑے برننگ فلیش پوائنٹس ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ خطے میں کوئی کسی بھی قسم کی نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ختم ہو, چونکہ ہر وقت ٹنگا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہندوستان نے کہ یہاں پہ جنگ چھڑے. انہوں نے چاہے پراکسیز کی ہوں, چاہے LOC پہ جو حال ہے, چاہے ٹیررزم میں جو انوالو رہے ہیں بلوچستان میں را کا جو انوالومنٹ ہے, انہوں نے ہر ممکن کوشش کرے اور پراکسی وار چلا رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہی ہے, بالکل ابھی اس پہ کیس آیا. اور جس طریقے سے آپ بات کریے جو کشمیریز ہیں ان کا جو فیوچر ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم سیاحت دیکھیں, وہاں پہ ہم فروٹس وہاں کے دیکھیں, تو اکانومی تو اگر دیکھا جائے تو انڈیا اگر بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے, کشمیریوں کو اپنا حق ارادیت دے دیتا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کشمیر بھی ایک ایسی ریاست, ایک ایسا دنیا کا پیسفل پارٹ بن سکتا ہے کہ جو اکانومی میں بھی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے؟ کورس ایک بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے, لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت ہمارے پاس رچ ریسورسز ہیں. پانی پہ اگلی جو بھی ورلڈ وارز آئیں گی وہ پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ تو پانی پہ جنگیں ہوں گی, اور جس کا پانی پہ زیادہ منوپلی ہونی ہے اسی نے اگلی بڑی پاور بننا ہے دنیا کے اندر. تو الحمدللہ بہت ریسورس ہے, ہارٹیکلچر کی انڈسٹری ہے ہمارے پاس, ٹورزم کی انڈسٹری ہے, اور ہم لوگ بہت ہی پوری دنیا میں ہمارے ہینڈی کرافٹس وغیرہ سیل ہوتے ہیں, بہت بڑی مارکیٹ ہے. مگر اس کے اوپر بھی ابھی فی الحال ہندوستان کا قبضہ ہے. ہماری چاہے ہمارے آکشن ہوتے ہیں کارپیٹس, ہماری شالز دنیا بھر میں, مگر مڈل ویل انڈین ہی ہوتا ہے, تو سارا پروفٹ وہ کھا جاتا ہے. ہمارے جو آرٹیزنس کرافٹ پرسنز ہیں, ہر بندے میں ہنر ہے کشمیر میں. وہاں پہ ہمارے رائس کراپس آپ دیکھ لیں, فروٹس ہمارے اتنے ہندوستان کو سب سے بڑے فروٹ کے سپلائر جو ہیں ایپلس کے اندر, اورنجز کے اندر, پیچز کے اندر, دوز آر کشمیریز. ہمارا ڈرائی فروٹ پوری دنیا میں جاتا ہے. سیفرانز کا آپ دیکھ لیں مارکیٹ کیا اسپین میں ہے یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بیسٹ گنی جاتی ہے, جس کو سونے کے بھاؤ خریدا جاتا ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اتنی ابنڈنس دی ہے. تو ہم لوگ تو بڑی پرامن قوم ہے اور ہم تو بس اپنا حق چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے ہمارے پانی پہ بھی قبضہ کیا اور جس سے پورے ہندوستان کے پنجاب کو بجلی جاتی ہے. دیٹ گوز فرام دا واٹر آف کشمیر, اور وہاں پہ ڈیم بناتے جا رہے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کی نیگیشن کی جا رہی ہے, اور ادھر سے ہی پاکستان کے پورے پنجاب کو پانی بھی آتا ہے, جو شہرک کہا جاتا ہے اس کو. اس شہرک کا مطلب ہی یہی ہے کہ پانی جو ہے پاکستان کو دیٹ از کمنگ فرام کشمیر. ٹھیک ہے, جب بھی ہماری بات ہوتی ہے انڈیا کے جو وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں ان سے جب کہیں ہمارے نیشنل جتنے ٹیلی ویژن ان پہ جب مکالمہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کشمیر کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا, دیکھیے بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, آپ کے پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن جب ہم ان سے یہ کوشچن کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو کیوں نہیں الاؤ کر رہے, آپ جو انسانی حقوق کے جو نیوٹرل آرگنائزیشنس ہیں آپ ان کو تو الاؤ کریں. تو کیا سنتے ہیں اگر انٹرنیشنل میڈیا جو کہ بالکل نیوٹرل ہے ایک طرح سے, اسے اگر پراپرلی وہاں پر بھیجا جائے کشمیر میں, تو وہ جو درندگی وہاں پر کی جا رہی ہے انڈیا کی جانب سے وہ بے نقاب ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی, بیکاز اٹ از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا فرسٹ آف آل, نہ کانسٹیٹیوشنلی نہ لیگلی. اور اس کی ریزولوشنز ہیں اور یہ ابھی ویٹ کر رہا ہے جب تک کہ اس پورے خطے کا پلیبسٹ نہیں ہوتا, ریفرینڈم نہیں ہوتا UN کی قراردادوں کے مطابق. تو یہاں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر جو آبزرورز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے,
ऑब्जर्वर ग्रुप्स जो हैं उनको इजाज़त दी जाए, ह्यूमन राइट्स वालों को इजाज़त दी जाए। वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रेसेंट है, रेड क्रॉस हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वहाँ पे जाना चाहती हैं, जिनको इजाज़त नहीं दी जाती, और बहुत वो अगर कोई जाते भी हैं तो जो उनके साथ सलूक किया जाता है वहाँ पे, तो ये तो किसी सूरत भी नहीं आप रोक सकते इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को। आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, आए दिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जाते हैं, यूएन वाले जाते हैं, मिशन वाले जाते हैं, यूएन मोगिब के एलओसी पे जाके ऑब्जर्व करते हैं, बट वहाँ पे दे आर नॉट अलाउड। उस साइड पे हिंदुस्तान को अलाउ नहीं करता। वहाँ पे इनका छोटा सा एक श्रीनगर में एक ऑफिस है, एक कमरे का, उसी कैद में वो बंद रहते हैं, उनको अलाउ नहीं किया। यहाँ वाले यूएन मोगिब तो फ्रीली जाते हैं आज़ाद कश्मीर, जब उनका दिल चाहता है जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ग्राउंड सिचुएशन है। तो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड्स। ठीक है। अच्छा, बीइंग अ फ्रीडम लीडर, आप एक लड़ाई लड़ रही हैं एक जुल्म के खिलाफ। क्या आप समझती हैं कि इस जंग के साथ, इस आज़ादी की जो जंग है, इसके साथ आप जो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, या जो इंडिया के अंदर फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं लाइक खालिस्तान तहरीक, नागालैंड, मणिपुर, इस तरह की दीगर जितनी बेशुमार तहरीकें हैं, क्या आप उनको भी सपोर्ट करती हैं? नहीं, मैं किसी फ्रीडम स्ट्रगल कहीं भी हो जो हक पर सच पर हो, मगर मेरा प्योर कंसंट्रेशन होती है हमारी अपनी जो तहरीक है और पैलेस्टाइन की जो स्ट्रगल है यूनाइटेड नेशंस में। मगर जहाँ कहीं भी इंसानियत के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस पे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, हिंदुस्तान के अपने इंटरेस्ट के लिए है कि जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो गांधी इनके फादर ऑफ नेशन थे, ये एक सेक्युलर नेशन के लिए उन्होंने स्ट्रगल की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बहुत लंबी तहरीक चलाई थी उन्होंने भी। तो कहाँ है सेक्युलर इंडिया? सेक्युलर इंडिया बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त आरएसएस, शिवसेना की, हिंदुत्व की वहाँ पे इस वक्त पावर में है, जिनका सिर्फ एक जो पूरा एजेंडा है कि सारे जो हिंदू वोटर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए मेन स्ट्रीम में और रेडिकलाइज किया जाए, और उन्हीं के बोर्ड पे वो अगली हुकूमत में आए। मगर जो ये बीच जो फैनेटिसिज्म, एक्सट्रीमिज्म के, रेशियल प्रेजुडिज्म के जो ये इस वक्त बो रहे हैं, वहाँ पे हाल किया माइनॉरिटीज का। आप मूवमेंट्स की बात भी करें, वो बिल्कुल है वहाँ पे तहरीकें, तमिलनाडु की, नागालैंड की, खालिस्तान की तहरीक आप देख लें, बहुत सी तहरीकें दुनिया भर में उनका शोर मचता है। मगर उसके अलावा माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, दलित्स के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ, पारसियों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ पोस्ट कन्वर्जन हो रही है, उनको मारा जा रहा है, जो कि ये इसके ऊपर काओ के ऊपर और ये इसके ऊपर उनको ज़िबा कर देते हैं लोगों को, और कि भी काओ वर्शिपर्स के बीच में जो वॉर चल रही है विद पीपल हु ईट द मीट। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस लेवल पे चली गई हैं कि आप उनके वो जो अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन जीत रहे हैं, योगी को देख लें, जो उसके बयानात हैं, मोदी के अपने, ये तो अपने मुल्क को खुद तोड़ रहे हैं। ये तो अपने आप का ध्यान रखें, पहले अपने आप को जोड़ के रखें। जितना बड़ा मुल्क है उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है सबको इकट्ठा रखना। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जिस तरीके से हम बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, या हम यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन वैसे तो हमें बिल्कुल जो है उसकी कारकर्दगी स्पेसिफिकली अगर मैं कश्मीर के हवाले से बात करूँ तो वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब यरूशलेम का जो इशू आया, सफारत खाने का इशू आया, तो उसमें जो यानी कि शिकस्त खाना पड़ी अमेरिका को, और यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा एक न्यूट्रल और एक अच्छा फैसला लिया। इस फैसले के बाद आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन कोई अच्छा या एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इस इशू को सॉल्व करने के लिए? वो बहुत ही इफेक्टिव हुई थी वो रेजोल्यूशन जो पास हुई थी, जो जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर करना चाह रहे थे। और मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हमारी भी जो स्ट्रगल है वो नाउम्मीद नहीं है हम लोग। बेशक हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर हमारी ये भी बात मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि हमारी स्ट्रगल सिर्फ ये नहीं है कि यूएन हमें माने या ना माने। ये एक तहरीक है, एक इंडिजिनस एक हमारी स्ट्रगल है। हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं, हम कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे। हम आज़ादी की एक स्ट्रगल चला रहे हैं। कभी दुनिया हमें सपोर्ट करेगी, कभी दुनिया हमें नहीं करेगी, मगर इसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी स्ट्रगल नहीं चला रहे। बट इक्वली एट द सेम टाइम व्हाट वी नीड राइट नाउ इज एग्रेसिव इंटरनेशनल सपोर्ट
اور اس سپورٹ کو گیدر کرنے کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اگریسو لابینگ, انٹینسو کمپریہنسو کنسسٹنٹ نیٹورکنگ ود ڈپلومیٹس, ود P5 کنٹریز, جنیوا کی جو ہیومن رائٹس کی کمیشن ہے اس کے ساتھ نیٹورکنگ کرنا, اور دنیا کو یہ باور کرانا اوورسیز جو ہمارے کشمیریز ہیں اور جو پاکستان کیونکہ اس کا سگنیٹری ہے ان قراردادوں کا, اٹ از اے پرنسپل پارٹی ٹو اٹ, کہ ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ پوری دنیا کے اندر کیمپینز چلائیں, صرف فیو ڈیز کی حد تک نہ ہو بلکہ آل ایئر راؤنڈ 365 days a year اگریسو کیمپین ہوگی, تو تبھی ہم ہندوستان کو کاؤنٹر کر سکیں گے, کیونکہ اس کا جو کیس ہندوستان کا اتنا ویک ہے, اگر آپ حق اور سچ کی بات کریں اتنا ویک ہے, مگر انہوں نے اپنا اتنا بڑا دنیا میں ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے, پینیٹریٹ کیا ہوا ہے دنیا کی جتنی بھی آپ دیکھ لیں میڈیا ہاؤسز کے اندر ہندوستان کا ایک بہت اثر ہوتا ہے, تھنک ٹینکس کے اندر, کیپٹل ہل پہ آپ دیکھ لیں لابینگ بہت زیادہ ہے ان کی. تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کرنا ہے, عرب ورلڈ کے اندر ہمیں کام کرنا ہے کشمیر کے اوپر. اور میں یہ تجویز بھی دینا چاہوں گی پاکستان کی, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے, کہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن پارٹیز ہو پاکستان کی, جب یہ پاکستان سے باہر جایا کریں تو دے شوڈ ٹیک دا فلیگ آف پاکستان, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب انڈیا کا کوئی بھی سیاستدان ہو, چاہے وہ آپ سے مار کٹائی چل رہی ہو انڈیا کے جنتر منتر میں, when they go abroad, چاہے وہ کانگریس کی سونیا گاندھی ہو یا مودی, they are Indians. تو اس لیے ان کے جو لوگ ہیں باہر کا جو سپورٹ ہے وہ ان کا انٹیکٹ رہتا ہے انڈینس کا, جو اوورسیز انڈینز ہیں. تو یہاں پہ کمی بہت بڑی آ جاتی ہے پاکستان کی, کہ پاکستان کی آپس میں ہی باہر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا ریزینٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف دکھا رہے ہوتے ہیں, جس سے کہ باہر والوں کا کچھ نہیں اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں, یونائٹڈ نہیں, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اٹ نیڈز نیشنل یونٹی. دیکھیں لاسٹ میں ابھی آ رہا ہے یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو پاکستان میں بھرپور طریقے سے مناتا ہے. اس پہ آپ کوئی اگر میسیج دینا چاہے پوری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے تھرو, چاہے وہ کشمیریز ہیں یا آل اوور دی پاکستان, آل اوور دی ورلڈ, ان کے لیے اگر آپ کو میسیج دینا چاہے تو پلیٹ فارم پر. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل ہم سب نے یہ انٹرویو لے رہے ہیں اور بڑا انٹینس قسم کا ڈیٹیل انٹرویو ہے کشمیر کے اوپر, اور ان کی بہت بڑی ایک فالوئنگ ہے ہم سب چینل کی, اینڈ سیف کنڈکٹڈ اٹ ریئلی ویل. اب میں میسیج دینا چاہوں گی 5 فروری کے حوالے سے. 5 فروری وہ دن ہے جب ساری پاکستانی جو قوم ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اپنی سپورٹ دکھاتی ہے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے. اسکولز بند کیے جاتے ہیں, یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں, لائرز اپنے کورٹس میں نہیں جاتے کیس کرنے کے لیے, یہ بزنس کمیونٹی اپنی دکانیں اپنا بزنس شٹ کرتے ہیں, نقصان لیتے ہیں اپنا, اور کشمیر کاز کے لیے باہر نکلتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, ان کے لیے ریلیز نکلتی ہیں, سیمینار. تو میں مقبوضہ جموں کشمیر کی طرف سے آپ سب لوگوں کی بہت بہت تھینک فل ہوں. اور پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیر کاز کے لیے جب انسانیت کی بات ہو رہی ہے, انسانیت پہ جو ظلم ہو رہا ہے, حق خود ارادیت جو ایک ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے, اس کے لیے کوئی کانسٹیٹوئنسی میری لمٹ نہیں ہے. کوئی بھی انسان دنیا بھر میں آپ کی جتنی بھی ویورشپ ہے, دیٹ جو لوگ دنیا میں امن چاہتے ہیں, پراسپیرٹی چاہتے ہیں, وہ آزادی کی آواز کے لیے باہر نکلیں اور کشمیریوں کی آواز بنیں. اور جو بھی اپریسڈ نیشنز ہیں, چاہے کشمیری ہوں, پیلسٹینینز ہوں, یا کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, تو آپ لوگ ضرور اپنا حصہ ڈالیں. یہ مت سوچیں کہ وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا یا نہیں, مگر آپ کو یہ سکون ملے گا کہ آپ نے حق اور سچ کے لیے اپنا ٹائم وقف کیا اور ان مظلوم لوگوں کی آپ آواز بنے اور ان کے لیے ایک ہوپ بنے. تو یہ ایک بندہ بھی جو آواز نکالے گا, چاہے سوشل میڈیا کے تھرو, چاہے پاکستانی نیشن ہے, چاہے باہر کے ملک, جس بھی کانٹیکس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کے لیے. آپ چاہے آرٹیکلز لکھیں, چاہے آپ ریلیز میں نکلیں, چاہے آپ کو پینٹنگز بنائیں, چاہے کوئی پوئٹری کریں, چاہے کوئی ٹی وی ٹاک شوز کریں جس طرح یہ سیف کر رہے ہیں. ہر بندہ, چاہے کیمرہ مین ہو, چاہے کوئی صحافی ہو, آرٹیکل جو بھی ہو, اپنے اپنے انداز میں کنٹریبیوٹ کریں کشمیر کے لیے, کشمیر کی فریڈم اسٹرگل کے لیے. تھینک یو. جی ناظرین, جس طریقے سے آپ نے گفتگو سنی, ایک زندہ مثال ہے آپ کے سامنے کہ جو ایک
इतनी ब्रुटैलिटी जिस तरीके से इन्होंने बात की कि इनके ऊपर जिस तरीके से अटैक्स किए गए, इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, अपनी फैमिली से दूर रखा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये एक मैसेज है इंडिया के लिए कि अगर वो जितना जुल्म करेगा ये तहरीक उतनी ही उठेगी, उतनी उभर कर सामने आएगी, उसके अंदर उतनी ही मजबूती होगी। सो पाकिस्तानी एंड कश्मीरी सारे ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक दिन आएगा कि इंडिया को ये नाजायज़ कब्जा छोड़ना पड़ेगा और एक कश्मीरी जो है वो एक आज़ाद हिस्सा होंगे दुनिया का, आज़ाद सांस जो है वो लेंगे। सो पाकिस्तान की जानिब से भी इंशाल्लाह ये सपोर्ट जारी रहेगी और कश्मीरियों के लिए हम हर हद तक जाएंगे। सो मिशाल मलिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।